السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر کا واقعہ میں نے پیش کیا تھا، بیان کیا تھا، اور یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں آپ نے طائف کا سفر کیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے وہاں 1 ہفتہ گزارا، اور دوسری روایت کے مطابق 1 مہینہ آپ نے وہاں گزارا۔ ماہ ذی القعدہ میں آپ مکہ سے یہ طائف سے پھر مکہ تشریف لائے، اور مکہ تشریف لانے کے بعد یہاں کے جو آس پاس کے قبیلے تھے، بڑے بڑے افراد اور شخصیتیں تھیں، ان سب کو آپ نے دعوت دینا شروع کیا۔ یہ دعوت پہلے سے آپ دیتے تھے، لیکن طائف سے واپسی کے بعد آپ نے اپنے کام کے اندر تیزی پیدا کی، اور چونکہ حج کا مہینہ آنے والا تھا اور اس موقع کو آپ نے غنیمت جانا۔ لوگ مشرک تھے، کافر تھے، لیکن پھر بھی حج اور عمرہ کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دین اصل دین ابراہیمی پر تھا، لیکن انہوں نے اپنے دین کے اندر شرک وغیرہ پیدا کر لیا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بہت ساری چیزیں ان کی یہاں باقی تھیں۔ وہ قربانی کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، اور اس طریقے سے طواف کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ان کے یہاں باقی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں سے۔ تو جب حج کا موسم آتا تو آس پاس کے سارے لوگ جن کو توفیق ملتی، استطاعت ہوتی، وہ حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ آپ اس موقع غنیمت جانتے اور ان سب کو آپ اسلام کی دعوت دیتے۔ جن قبیلوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، سیرت کی کتابوں میں وہ سارے قبیلوں کے نام موجود ہیں، جیسے بنو عامر بن صعصع، محارب بن خصفہ، فزارہ، غسان، بڑے سارے قبیلے ہیں جنہیں آپ نے اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی۔ قبائل کو دعوت دینے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دینا شروع کیا، اور کچھ شخصیتیں ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام کو قبول کیا۔ ان کے اسلام لانے کے واقعات میں ہمارے لیے بڑا درس ہے، بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ افراد کی قبول اسلام کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ کتنی مشقتوں اور پریشانیوں کے بعد، کلفتوں کے بعد انہیں اسلام کی دولت ملی، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنی آپ نے تکلیفیں اٹھائیں، کتنا آپ نے پریشانی آپ نے کتنی اٹھائیں، مشقت برداشت کیا اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ کا فرمان کن فیکون کہ کوئی چیز ہو جاتا، لیکن اللہ رحمان لوگوں کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ۔ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے درس موجود ہے۔ ایک تو اسلام کی نعمت کو ہم عظیم سمجھیں، ساتھ ہی ساتھ اس دولت کو، اس نعمت کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہم کوشش کریں، اپنے اخلاق کے ذریعے سے اور کردار کے ذریعے سے، اور اسلام کی دعوت دے کر کے پمفلیٹس ہیں، بکلیٹس ہیں، اور لٹریچرس ہیں، محاضرات ہیں، دروس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سے ہم انہیں اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، کیونکہ اسلام دعوت کے زور پر پھیلا ہے اللہ کے فضل و کرم کے بعد۔ تو آپ کی سیرت میں ہمیں ادنا سی جھلک ملتی ہے کہ آپ نے اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ ان میں سے جنہیں اسلام کی توفیق ملی اللہ کے فضل و کرم سے، ایک شخص تھے سوید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مدینہ کے رہنے والے تھے، شاعر تھے، اور بڑی گہری سوجھ بوجھ کے حامل تھے۔ انہیں لوگوں نے کامل کا خطاب دے رکھا تھا، یعنی اتنی سوجھ بوجھ ان کے پاس تھی، اتنے عقل مند تھے کہ زمانہ جاہلیت میں مدینہ کے لوگوں نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ وہ حج کے لیے آئے، تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، تو کہنے لگے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسے ہی یا اس سے بہتر میرے پاس ہے۔ تو مالوی نے پوچھا کیا تمہارے پاس ہے؟
کہا ہمارے پاس لقمان کی حکمتیں ہیں اور بڑی بڑی ہمارے پاس جو حکمت کی باتیں ہیں، تو آپ نے کہا پیش کرو۔ تو انہوں نے کچھ حکمت کی باتیں پیش کی سوید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو ہمارے نبی نے قرآن پڑھ کر کے ان کو سنایا، ان کی زبان عربی تھی، عربی جانتے تھے سب کے سب، تو قرآن پڑھ کر کے سنایا۔ تو انہوں نے کہا یہ کلام تو بہت اچھا ہے اور ہم نے ایسا کلام تو آج تک نہیں سنا ہے، اور اس میں بڑی حکمت کی باتیں ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو اللہ رب العالمین نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جب مدینہ پلٹ کر کے گئے تو وہاں خزرج اور اوس 2 قبیلے تھے مدینہ کے، ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے اندر ان کی وفات ہو گئی، سوید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہیں جو بہت مشہور ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلے غفار کے رہنے والے تھے۔ یہ مدینہ کے آس پاس کی ایک بستی تھی قبیلے غفار، اس کے رہنے والے تھے۔ جب انہیں اسلام کی دعوت پہنچی یا اسلام کی خبر انہیں ملی، تو یہ واقعہ پورا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے تفصیل کے ساتھ، وہیں سے میں نقل کر دیتا ہوں۔ اور یہ رحیق المختوم کتاب میرے ہاتھ میں نے اس سے پہلے بھی اس کا کئی بار ذکر کیا اس کتاب کا۔ ہندوستان کے مشہور عالم دین علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، جو پورے عالم اسلام میں پہلی پوزیشن اس کتاب کو ملی تھی۔ اسی کتاب سے میں واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے صحیح بخاری سے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ امام بخاری نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی صحیح کے اندر بیان کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں قبیلے غفار کے ایک آدمی تھا، اور مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا جاؤ اس آدمی کے پاس، اس سے بات کرو، اس کی خبر لے کر کے آؤ۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، وہ مکہ گئے، ہمارے نبی سے ملاقات کی اور واپس آ گئے۔ پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ کہا یہ خبر لے کے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے کوئی تشفی بخش خبر نہیں مجھے دی۔ پھر انہوں نے خود توشہ اٹھایا، لاٹھی ڈنڈا لیا اور مکے کے لیے چل پڑے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں تھا، پہچانتے نہیں تھے، تو ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کسی سے پوچھیں۔ چنانچہ وہ مسجد حرام کے اندر انہوں نے قیام کیا، وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے اور مسجد حرام میں رہتے تھے۔ کئی دن گزر گئے تو کہتے ہیں کہ میرے پاس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ وہ کہنے لگے تم آدمی اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو میرے گھر چلو۔ اپنے گھر لے کر کے آ گئے، نہ وہ مجھ سے کچھ بول رہے ہیں نہ میں ان سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ پوری رات گزر گئی، جب صبح ہو گئی اس کے بعد پھر میں مسجد حرام میں آ گیا، وہیں رہنے لگا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھا تو کہا کہ لگتا ہے کہ تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں معلوم ہے، اور تو انہوں نے کہا کہ ہاں نہیں مجھے نہیں معلوم میرا ٹھکانہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ گیا تو میں نے کہا کہ میں آپ رازداری سے اگر آپ کام لیں تو میں آپ کو سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں۔ کس نے کہا؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ابھی اسلام نے قبول کیے تھے۔ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ میری بات راز میں رکھیں، کسی سے نہ بتائیں، تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہیے؟ کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ بات کر کے آئے، مگر اس نے پڑھ کر کے مجھے کوئی تشفی بخش جواب نہیں دیا، اس لیے میں نے سوچا خود ہی ملاقات کر لوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی تم صحیح جگہ پہنچ گئے ہو، تم صحیح جگہ پہنچ گئے۔ دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے، میں بھی انہی کے پاس جا رہا ہوں، جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی اس گھر میں داخل ہو جانا۔ اور ہاں، اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جس سے تمہاری جان کو خطرہ ہو یا تمہارے لیے خطرہ ہو تو میں دیوار کی طرف اس طرح جا رہوں گا گویا کہ اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، گویا کہ اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستے پر چلتے رہنا۔ آپ دیکھیں کتنی رازداری کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک چھوٹا سا گھر بنا رکھا دار ارقم کے نام سے پہاڑی پر، جس کا علم صرف انہی کو ہوتا تھا جو مسلمان ہو جاتے تھے، عام لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ظاہر بات ہے شروع کی دعوت تھی
اس کے لیے بڑی حکمت انسان کو اٹھانی پڑتی ہے۔ اعلانیہ دعوت اس وقت نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے خاموشی کے ساتھ آپ نے دعوت دیا، اور مکے کے اندر اعلانیہ دعوت ہو رہی تھی لیکن پھر بھی رازداری کے ساتھ کام کیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ایسا لگا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہوگا تو میں کیا کروں گا، اپنا جوتا ٹھیک کرنے کے بہانے وہاں رک جاؤں گا، تو تم سمجھ جانا کہ کچھ خطرہ ہے تو تم چلتے چلے جانا، گھر میں نہیں داخل ہونا، اور یہ نا تم بھی نہیں رک جانا، کیونکہ اگر تم رک جاؤ گے تو سمجھ جائیں گے کوئی سازش ہے یا دونوں کا آپس میں کوئی اتفاق ہے۔ اب دیکھیں کتنی رازداری کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد رضی اللہ تعالیٰ روانہ ہوئی اور میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی کے پاس جا کر کے داخل ہو گیا، اور میں عرض کرنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اسلام پیش کریں۔ آپ نے اسلام کی دعوت ان کو پیش کی، اور میں وہیں آپ کی دعوت سن کر کے، قرآن کی آیتیں سن کر کے وہیں پر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا، یعنی جب میرا معاملے غلبہ مل جائے مجھے تو تم آ جانا، اس وقت تک تم پس پردے رہنا اور اپنے علاقے میں واپس چلے جانا، یعنی اس کا اعلان نہیں کرنا۔ اور یہ اس میں اس بات کی حکمت موجود ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کرے اور کسی ایسے علاقے میں ہو کہ وہاں اگر اسلام کا اعلان کرے گا، لوگوں کو بتائے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہوگا، تو اپنے اسلام کو چھپا کر کے رکھ سکتا ہے، اس میں بزدلی والی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت اسحمہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے اسلام کو چھپا کر کے رکھا، ہمارے نبی کو اللہ نے اطلاع دی، اور جب ان کی وفات ہوئی، اس سے پہلے واقعہ گزر چکا ہے، آپ نے ان کی جنازے کی نماز مدینے کے اندر پڑھائی۔ تو اس طریقے سے بہت سارے علاقے ہو سکتے ہیں آج بھی کہ اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرے اور اس کی جان کو خطرہ ہو تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ حکمت سے کام لے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو بتائے ہو۔ اور آج بھی ہمارے دعویٰ سینٹر میں اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے اور ہر جگہ پورے سعودی عرب کے اندر، تو انہیں ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو اپنے گھر والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے اسلام کی کا علم حاصل کرو، خوب پختہ ہو جاؤ، اور جب اسلام کا علم تمہیں ہو جائے اور اس کے بعد جانا، جب جیسے معاملات ہوں گے اس طریقے سے کرنا، فوراً گھر والوں کو سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج کے حالات دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے، تو اس لیے انہوں نے کہا معلمین نے کہ اس کو چھپا کر رکھنا۔ ایسے اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر سارے لوگ شرک کرتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، ایسے ہیں بہت سارے علاقے، آپ وہاں توحید کی دعوت پیش کریں گے تو لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، دشمن ہو جائیں گے، آپ کی جان کو خطرہ ہوگا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ لوگ مار ڈالتے ہیں، قتل کر ڈالتے ہیں۔ تو آپ کے لیے حکمت کا تقاضا یہ کہ آپ جو ہے پہلے خاموشی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں، اپنے گھر والوں کو خاموشی کے ساتھ، جب کچھ افراد تیار ہو جائیں تب آپ اعلانیہ دعوت دیں توحید کی سنت کی۔ آپ کی جو سیرت ہے، دعوت کا جو آپ کا طریقہ کار ہے، اس میں ہمارے لیے بہت درس ہے، بڑی حکمت ہے، آپ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ رکھتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ اس کو پس پردہ رکھنا، لیکن انہوں نے کہا کہ ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے، میں ان کے درمیان بباغ دہل اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد وہ مسجد حرام میں گئے، قریش موجود تھے، وہاں جا کر کے وہ کہنے لگے، اے قریش کے لوگوں، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ آپ نے جا کر کے وہاں کلمہ شہادت کا اقرار کیا، بھرے مجمع بھرے محفل میں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ اٹھو اور اس بے دین کی خبر لو، کیونکہ ان کا دین تو شرک کا دین تھا۔ جب توحید کا دین انہوں نے قبول کر لیا تو کہنے کہ تو بے دین ہو گیا ہے، دین سے نکل گیا ہے۔ جیسے آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ تو وہابی ہو گیا، بے دین ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اگر کوئی توحید اور سنت کی دعوت قبول کر لیتا ہے تو ہمارے یہاں لوگ ان کو ہی لقب دیتے ہیں، یہ تو فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، حالانکہ جو ہے وہی اصل دین ہے، اور وہی دین کی اصل توحید اور سنت ہی ہے، یہی اصل چیز ہے۔ دین اسلام کے اندر شرک کی اور بدعت خرافات کی ذرا برابر گنجائش نہیں ہے۔ تو آج بھی وہ صورتحال موجود ہے کہ اپنے لیے لوگ اس طریقے کا طعنہ دیتے ہیں اور الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو بے دین ہو گیا ہے، لوگ اٹھ پڑے اور اس قدر مارا گیا ان کو کہ لگتا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا، لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے مجھے بچایا۔ اس وقت عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام نہیں قبول کیا تھا،
عباس نے کب اسلام قبول کیا؟ ہمارے نبی کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر، نبوت کے 8ویں سال، یہ ہجرت کے 8ویں سال یہ فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ہمارے نبی کی ساتھ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے آ کر کے بچایا۔ کہہ رہے کہ انہوں نے مجھے جھک کر کے دیکھا تو مجھے پہچان گئے کہ میں ابو ذر غفاری ہوں، تو کہنے لگے قریش کی طرف پلٹ کر کے، ارے تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار قبیلے کے ایک آدمی کے مارے جا رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے۔ تم اگر ان کو مار دو گے تم تجارت کیسے کرو گے، بزنس کیسے کرو گے، تمہیں نقصان پہنچے گا مال کا۔ وہ لوگ اس سے ڈر گئے کہ بھئی ہمارا نقصان ہوگا، مالی نقصان ہوگا، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، ہٹ گئے، اور اس طریقے سے ان کی جان بچ گئی، یعنی کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہمارے نبی نے ان کو کہا، لیکن ایمان کی غیرت تھی، جذبہ تھا ان کے پاس، اور جا کر کے انہوں نے سب کے سامنے علی اعلان کہا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی جان بھی بچائی۔ تو اس طریقے سے ان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ امام بخاری نے یہ باب اسلام ابی ذر باب قائم کر کے اس کے اندر اس واقعے کو بیان کیا۔ ایسے ایک صحابی جن کا نام طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلے دوس یمن کے رہنے والے تھے۔ یہ بھی بہت شریف انسان تھے، شاعر تھے، سوجھ بوجھ کے مالک تھے، اور قبیلے دوس کے سردار تھے، طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب مکہ آئے تو مکہ والوں نے ان کا خوب استقبال کیا، بڑی آؤ بھگت کی، اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئے، اور کہنے لگے کہ یہاں مکے کے اندر ایک آدمی نمودار ہوا ہے جس کی وجہ سے ہماری پوری جمعیت بکھر گئی ہے، اور ہمارا شیرازہ منتشر ہو گیا ہے، بھائی بھائی میں، بہن میں، میاں بیوی میں، باپ بیٹے میں، سب میں اختلاف ہو گیا ہے، لہذا تم اس کی بات نہ سننا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے اس قدر کہا کہ میں نے اپنے کان کے اندر روئی ڈال دی، اور جب مسجد حرام سے میرا گزر ہوا تو میں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کی کوئی بات نہیں سنتا، لیکن آپ کے قرآن پڑھنے کی کچھ باتیں میرے کان سے ٹکرا گئی۔ جب میں نے وہ باتیں سنی تو میں نے کہا کہ بہت عمدہ کلام ہے، میں بھی شاعر ہوں، عربی زبان کا ماہر ہوں، بہت عمدہ کلام ان کا لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جی میں کہا کہ میں جاتا ہوں اور ان کے پاس دیکھتا ہوں کہ وہ کیا پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے پاس گئے، اور اس طریقے سے کہنے کہ اللہ کے رسول مجھے اپنے گھر لے گئے۔ میں آپ گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے پوری اپنی کیفیت بتائی، اور کہا کہ میں نے اپنے کان میں روئی ٹھونس سکتا تھا، اس کے باوجود بھی میں نے آپ کی باتیں سن لی ہیں، لہذا آپ تفصیلات سے مجھے سنائیے، آپ کی کیا دعوت ہے، آپ کی کیا تعلیمات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام کی دعوت پیش کی، قرآن کی تلاوت کی، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف انہیں بلایا۔ اور جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور اس طریقے سے مسلمان ہو گئے، اور کہنے لگے کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اور میں پلٹ کر کے جاؤں گا اپنے علاقے کے اور قبیلے کے لوگوں کو اسلام کو دعوت دوں گا۔ وہ اپنے قبیلے میں واپس گئے، اپنے والد کو دعوت دیا، اپنی بیوی کو دعوت دیا، دونوں مسلمان ہو گئے، لیکن ان کی قوم کا اسلام متاخر رہا۔ کب انہوں نے اسلام قبول کیا؟ یہ صلح حدیبیہ کے بعد ان کی قوم کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ صلح حدیبیہ یہ سن 6 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، صلح حدیبیہ۔ اس کے بعد ان کی قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ بھی بڑے شاعر تھے، سوجھ بوجھ کے مالک تھے، طفیل بن الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ایک اور صحابی جن کا نام تھا ضماد ازدی، یہ بھی یمن ہی کے باشندے تھے، اور یہ جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ اگر کسی پر شیطان وغیرہ ہے، آسیب وغیرہ ہے، تو اس کا اتارنا ان کا کام تھا، ضماد ازدی کا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں مکہ گیا تو میں نے وہاں کے لوگوں سنا کہ یہاں پر ایک شخص ہیں، پاگل ہیں، وہ ہمارے نبی کو پاگل کہتے تھے، اور ساحر اور جادوگر کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو مجھے آسیب اتارنا آتا ہے، ہو سکتا ہے ان کو شیطان نے پکڑ لیا ہو، تو میں ان کی کچھ مدد کر دوں، ان کا شیطان اتار دوں، آسیب اتار دوں۔ تو میں اس لیے سے ان کے پاس گیا، اور جب میں نے ان سے ملاقات کی تو میں نے کہا ان سے، ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ میں آسیب اتارنے کا ماہر ہوں اور جھاڑ پھونک کرتا ہوں، تو کیا آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ تو آپ نے جو خطبہ حاجہ جو ہم خطبے میں پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھ کر کے ان کو سنایا، الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، جو ہم پڑھتے ہیں خطبے میں جمعہ کے دن، وہ پورا خطبہ پڑھ کر کے آپ ان کو سنا دیا۔
تو کہتے ہیں کہ آپ کے کلمات میرے اوپر بہت اثر انداز ہوئے اور میں نے آپ سے کئی بار پڑھنے کے لیے کہا تو آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمہ میرے اوپر دہرایا۔ تو ضماد کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھئی یہ کاہنوں اور جادوگروں اور شاعروں والی جیسی بات نہیں ہے، میں خود علاج کرتا ہوں، میں خود جو ہے جادوگر ہوں، کاہنوں کا اور جو ہے لوگوں کا علاج کرتا ہوں آسے وغیرہ کا، یہ تو کوئی جادوگری والی بات نہیں لگتی ہے اور میں نے ایسے کلمات کبھی نہیں سنے۔ تو بہرحال انہوں نے فوراً آپ کی کلمات کو سننے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس طریقے سے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرما لی۔ یہ کچھ واقعات ہیں جو طائف کے بعد سمجھ لیجیے جب آپ مکے کے اندر دوبارہ تشریف آئے اور وہاں کے لوگوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی تو یہ کچھ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اسلام کی دعوت ملی اور اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں توفیق ملی اسلام قبول کرنے کی۔ ایسے ہی سن 1190 میں جب حج کا موسم آیا تو میں نے بتایا کہ لوگ حج کیا کرتے تھے، تو مدینہ کے لوگ بھی آئے حج کرنے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ تو آپ جب لوگ مینا کے اندر قیام کرتے ہیں تو آپ رات میں جا کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، کیونکہ دن میں جانا تھوڑا مشکل تھا آپ کے لیے، تو رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے نکلے اور مینا کی ایک گھاٹی سے آپ کا گزر ہوا تو وہاں مدینہ کے کچھ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو آپ نے سیدھے ان کا رخ کیا اور ان کے پاس جا کر کے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ 6 لوگ تھے، ان میں سے ایک کا نام بہت مشہور ہے اسعد بن زرارہ۔ اسعد بن زرارہ قبیلے خزرج کے سارے 6 لوگ تھے۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو مدینے والے جو تھے ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ ان کے جو حلیف تھے مدینہ کے اندر یہودی، ان سے ہمیشہ سنا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور جب وہ نبی آ جائے گا تو ہم اس کی پیروی کریں گے اور اس کی معیت میں ہم تم سے قتال کریں گے۔ کون کہتے تھے؟ یہودی، کیونکہ یہود کی کتابوں میں تورات میں اور انجیل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارت موجود ہے اور وہ اہل کتاب میں سے ان کو علم تھا اور وہ جانتے تھے کہ نبی آئے گا، اور لیکن ان کا گمان یہ تھا کہ وہ نبی ان کے خاندان میں سے ہوگا، بنو اسرائیل میں سے، یہ وہ سمجھتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے نہیں تھے۔ تو جب آپ نبی بن کر کے مبعوث ہوئے تو انہوں نے اس کی وجہ سے آپ پر اسلام قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لایا، حسد میں، عداوت میں، ورنہ آپ کی نبوت سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے وہ کفار و مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ بھئی ایک نبی آنے والا ہے اور ہم ان پر ایمان لائیں گے، پھر ہم تم سے جنگ کریں گے، پھر تمہارا صفایا کریں گے، باقاعدہ کہا کرتے تھے۔ تو جو مدینے کے لوگ تھے وہ باتیں ان سے سنا کرتے تھے۔ تو جب یہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قبیلے خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف ہو، حلیف کہتے ہیں جو کسی کا طرفدار ہو، یعنی قسم لے کہ بھئی ہم اس قبیلے کی طرف سے معاہدہ کرتے ہیں اور جو ان سے جنگ کرے گا ان سے جنگ کریں گے، جن سے یہ معاہدہ کریں گے ہم سے معاہدہ کریں گے، ان کو حلیف کہا جاتا ہے۔ تو یہ یہود جو ہے ان کے حلیف تھے اور وہ کہا کرتے تھے یہودی کہ جب نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر کے تمہارا صفایا کر دیں گے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تم لوگ یہود کے حلیف ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ کیوں نہ ہم بیٹھ جائیں اور کچھ باتیں ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو لوگ بیٹھ گئے، آپ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور انہیں دین کی طرف توحید کی دعوت دیا، قرآن کی تلاوت فرمائی۔ تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھائی لگتا ہے یہ تو وہی نبی ہے جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں کہ جب وہ آ جائیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے، تمہارا صفایا کر دیں گے۔ تو ایسا کیوں نہ ہم کریں کہ ہم یہود سے پہلے ان پر اسلام قبول کر لیں، سب قتلے جائیں، لہذا ہم پہلے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو سارے لوگوں نے، جو 6 لوگ تھے وہ سارے کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، مدینہ کے لوگوں نے الحمدللہ، اور یہ پھر مدینہ جا کر کے اسلام کی دعوت دینے لگے۔ پھر مدینہ میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں پر اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو آپ کے مدینہ جانے سے پہلے ہی۔ یہ سن 11 کا واقعہ ہے، سن 11 نبوت، اور 2 سال کے بعد پھر آپ جو ہے مکہ سے مدینہ کا رخ کرتے ہیں، جیسا کہ آگے انشاءاللہ ساری باتیں آئیں گی۔ اسی سال ایک اور واقعہ پیش آیا کہ آپ نے نبوت کے 11ویں سال ماہ شوال میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔
یہ تیسری خاتون ہیں جنہیں آپ کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ تھی، جب تک وہ زندہ رہی آپ نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ ان کی وفات کے بعد سودا رضی اللہ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ سودا بڑی عمر دراز تھی، بعد میں انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ بیان کیا۔ تیسری خاتون یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں آپ کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ کے رسول حدیث سے وہ جنت بھی ہماری بیوی کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی سوجھ بوجھ والی خاتون تھی، عمر ان کی کم تھی، 6 سال کی تھی جب ہمارے نبی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور جب رخصتی ہوئی تو ان کی عمر جو ہے 9 برس کی تھی، یعنی چھوٹی عمر کی تھی۔ یہی وہ خاتون ہیں جو باقرہ تھیں، غیر شادی شدہ تھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح ہوا، اور فقہ میں علم میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، بلکہ علماء نے بیان کیا ہے کہ پوری امہات المومنین کا علم اور فقہ اگر ایک جگہ رکھ دیا جائے ایک ترازو میں، اور ان کا ایک ترازو میں رکھ دیا جائے تو ان کا ترازو وزنی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ہیں گھریلو، میاں بیوی کے تعلقات، گھر میں آپ کی زندگی کیسے گزرتی تھی، اکثر روایتیں، اکثر حدیثیں، سنتیں انہی کی طرف سے مروی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، اور سب سے زیادہ آپ کو ان سے محبت تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہمارے نبی سے کہ سب سے زیادہ آپ کو کسے محبت ہے؟ کہا کہ ابوبکر صدیق سے، کہا کہ عائشہ سے۔ کیا کہا؟ عائشہ سے محبت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مردوں میں پوچھا ہوں سب سے زیادہ آپ کو کسے محبت ہے؟ تو کہا ابوبکر صدیق سے۔ کہا پھر کس سے؟ کہا عمر فاروق سے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں خاموش ہو گیا، اس کے بعد میں نے آگے نہیں سوال کیا۔ اسی بخاری کی روایت۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ عمر بن عاص ہمارے نبی کا یہ حال تھا کہ آپ جس سے بھی ملتے تھے بڑی اپنائیت سے، پیار محبت سے، اور ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سے محبت کرتے۔ اسی لیے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے سوال کر لیا کہ سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت؟ تو کہا کہ عائشہ سے۔ تو کہا کہ میں عورتوں میں نہیں پوچھتا ہوں، مردوں میں پوچھتا ہوں۔ یعنی یہ سمجھتے تھے کہ شاید میرا بھی نام آپ لے لیں گے سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں۔ تو آپ نے کہا کہ وہ بکر سے، پھر کہا عمر سے، کہنے کہ اس کے بعد میں خاموش ہو گیا۔ تو اسے معلوم ہوتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم خاتون تھیں، بڑے بڑے صحابہ ان کی طرف رجوع ہوا کرتے تھے، کن کی طرف؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے باقاعدہ۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ نور میں تقریباً 15-16 آیتیں ان کے بارے میں اتاری۔ جب ان پر منافقوں نے الزام لگایا نعوذ باللہ زناکاری کا، تو اللہ رب العالمین کی برات میں آسمان سے قرآن آیت نازل فرمائی، جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ اس لیے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، اور آپ کی کسی بھی بیوی کے تعلق سے، خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، وحی کا منکر ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین کی برات نازل فرمائی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے کہا کہ پاک ہے بری۔ آج جو روافض شیعہ، وہ سارے کے سارے لوگوں کا عقیدہ یہی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ زانیہ تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر الزام، اگر آج کوئی ہماری بیوی پر، ہماری بہن بیٹی پر، ہمارے کسی رشتہ دار پر الزام لگائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، سب سے زیادہ جس کو آپ چاہتے تھے، پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، جن کے باہوں میں اور جن کی گود میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکلی، جن کے حجرے میں ان کو دفن کیا گیا، اور جن کے بارے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میری بیوی ہیں، اور جن کے بارے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ فضل و عائشہ النساء کا فضل سرید علی سائر الطعام، عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر ہوتی ہے۔ اتنا اونچا مقام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی صورت دکھائی تھی ہمارے نبی کو کہ آپ کی شادی ان کے ساتھ کی جائے گی۔ بڑی سوجھ بوجھ کی مالک تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی نسب کی ماہر تھی، اور بڑی سوجھ بوجھ کی، اور اس طریقے سے بڑی فقہ اللہ رب العالمین کو دے رکھی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور ایک بات اور بیان کر کے ختم کروں اپنی گفتگو کی، ایک واحد خاتون تھی جو باکرہ تھی اور عمر میں کم تھی۔ مکہ کے مشرکین نے یا جو بھی تھے آپ کے مخالفین، کبھی کسی نے آپ پر الزام نہیں لگایا کہ آپ نے چھوٹی بچی سے یا لڑکی سے شادی کیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں عیب نہیں تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی عمر رضی اللہ عنہ سے کی تھی۔ آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کتنی عمر تھی،
علی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے داماد تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے جو ہے سمدھی سمجھ لیجیے آج کی زبان اصطلاح میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ کی شادی حضرت عمر ہمارے نبی کے ساتھ ہوئی تھی، تو حضرت عمر سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کی شادی کی تھی۔ اس زمانے میں چیز عام تھی، کسی نے آپ پر الزام نہیں لگایا، یہ عیب نہیں نکالا کسی نے، کیونکہ یہ چیز اس زمانے میں عام تھی، سارے لوگ اس طریقے سے کیا کرتے تھے، کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ غیر شادی شدہ آدمی ہوتا تھا لڑکا، اور 50-60 سال کی لڑکی عورت سے شادی کرتا تھا، یہ بھی اس زمانے میں عام تھا۔ خود ہمارے نبی کی شادی دیکھیے، آپ غیر شادی شدہ تھے، 25 سال کی آپ کی عمر تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی زیادہ تھی، تو یہ چیز عام تھی اس زمانے میں کہ لڑکے کی عمر کم، لڑکی کی عمر، بیوی کی عمر بہت زیادہ، 40-50 سال بیوی کی عمر ہے اور لڑکے کی عمر بھی 20-25 سال ہے، یا لڑکی کی عمر ابھی 8-10 سال 15 سال ہے اور آدمی کی عمر 50 سال ہے، 40 سال ہے، 60 سال ہے، تو یہ اس زمانے میں کوئی عیب کی بات نہیں تھی، لوگ اس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ اس لیے کافروں نے آپ کو کہا کہ آپ جو ہے ساحر ہیں، جادوگر ہیں، شاعر ہیں، پاگل ہیں، سب کچھ کہا، لیکن یہ الزام کسی نے آپ پر لگایا کہ آپ نے ایسا کام کیا۔ آج لوگ اس طریقے سے الزام تراشی کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی پوری جوانی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزار دیا، پوری جوانی۔ بوڑھی عورت کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ نعوذ باللہ، اگر آپ کو ہوس یا شہوت کا مسئلہ ہوتا تو آپ کی شادی، واقعات اس سے پہلے گزرے ہیں، لوگوں نے کہا کہ آپ اس دعوت سے پھر جائیے، آپ کو مکے کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی آپ کو دے دی جائے گی، ہم آپ کی شادی کرا دیں گے۔ کتنے لوگوں نے سب کچھ پیش کیا، فرمائشیں، لیکن آپ نے نہیں قبول کیا۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر تھا۔ یہ ساری حدیثیں جو سنتیں ہمیں ملی ہیں، کیسے ملتی؟ حضرت عائشہ کے ذریعے سے ملی کہ اللہ ان کو کمال کا حفظ دے رکھا تھا، بہت سوچ بوجھ کی مالی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ کسی نے آپ پر یہ عیب نہیں لگایا اس زمانے میں، مشرکین میں، اعداء اسلام میں۔ آج کے لوگ اس زمانے میں بات کرتے ہیں کہ دیکھو آپ نے جو ہے کہ ایسی لڑکی شادی کی جس کی جو بیٹی کی عمر کی تھی اور اس سے آپ نے شادی کی، تو اس زمانے میں چیز عام تھی، یہ سب اللہ کی طرف سے مقرر تھا۔ آپ نے پہلے حضرت خدیجہ شادی کیا، ان کے پاس مال تھا، ان کے مال کو اسلام کی دعوت کے لیے آپ نے استعمال کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھی تھے، پورا مال انہوں نے اسلام کی دعوت کے لیے لگا دیا۔ اس طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی ضرورت پڑی کہ آپ کے جو گھریلو جو معاملات ہیں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، گھر میں آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اس کو بتانے کے لیے جب اس کی ضرورت پڑی تو حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کا اللہ رب العالمین نے نکاح کرایا۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے مقرر اور مقدر، اور یہ سب کے سب دین کی اشاعت کے لیے اور دین کی صاف شفاف تعلیمات اور جو تعلیمات ہیں امن پسندانہ اور آپ کی زندگی، ان تمام چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کی شادی سن 11 ماہ شوال میں، نبوت کی 11ویں سال ہوئی۔ شوال کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، اور شوال کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مسلم کی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں، یہ شوال کا مہینہ منحوس ہے اور لوگ شادیاں نہیں کرتے۔ میری شوال کے مہینے میں شادی بھی ہوئی اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، اور مجھے نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس مجھ سے زیادہ کسی کو مقام ملا۔ تو اگر شوال کے مہینے میں شادی منحوس ہوتی تو پھر مجھے مقام نہیں ملتا جو مجھے مقام ملا، مرتبہ ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو یہ زمانے جاہلیت کی بدعقیدگیوں میں سے تھی کہ وہ بعض مہینوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ افسوس کی بات ہے کہ نام نہاد مسلمانوں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آج پائی جاتی ہیں کہ کوئی فلاں مہینے میں شادی نہیں کرتا، محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے، محرم کے مہینے میں شادی کریں گے تو آل بیت سے غداری ہو جائے گی، حضرت حسین کو قتل کیا گیا، کیسے شادی کریں گے؟ ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی کی وفات ہوئی ہے کہ نہیں، پیر کے جو ہے دن، تو اس میں شادی کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن محرم کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کریں گے۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ کے رسول کی وفات بڑی ہے، حضرت حسین کی شہادت بڑی ہے، کس کی وفات بڑی ہے؟ ظاہر بات ہمارے نبی کی وفات بڑی۔ حضرت حسین کو جو مقام مرتبہ ملا وہ اللہ کے فضل کے بعد ہمارے نبی کو جیسے ملا، ہمارے نبی ان کے مقام کو بیان کیا، لہذا جو ہے محرم کے مہینے میں سے نہ شادی کرنا کہ یہ عیب ہے اور یہ آل بیت سے غداری ہے، نہیں کرنا چاہیے، سب غلط بات ہے، بلکہ کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، نعوذ باللہ، کسی بھی مہینے میں آپ شادی کر سکتے ہیں، سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، ساری گھڑیاں سارے دن اللہ کے بنائے ہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے۔ انسان برا کام کرے گا تب اس کے لیے نحوست ہوگی، برائی ہوگی۔ آپ رمضان کے مہینے میں شراب پیو،
رمضان کیا کرے گا آپ کا؟ رمضان برکت والا مہینہ ہے، آپ پیو شراب کے رمضان کے مہینے میں، روزہ مت رکھو رمضان کے مہینے میں. ہمارے یہ لوگ نہیں رکھتے نا. ابھی تو ایک سال آئے رمضان کے مہینے، ہمارے شیخ علی سرور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ المستعان یہ صورتحال ہے کہ پہلے ہوٹل کھلے رہتے تھے رمضان میں تو کم سے کم پردہ لگا رہتا تھا، پردہ بھی نہیں رہتا ہے. لوگ کھلے عام جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں. نوجوان ہیں، ماں باپ منع کرتے ہیں کہ بیٹے مت روزہ رکھو، ابھی عمر کیا پڑی ہے، ابھی بہت عمر باقی ہے. ماں باپ روزہ نہیں رکھنے دیتے ہیں بچوں کو، کمزور ہو جاؤ گے، یہ ہے فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے، کچھ نہیں ان کے پاس روزہ، لیکن نہیں رکھتے. دھڑلے سے رمضان کے مہینے میں دن میں کھانا کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بیڑی سگریٹ سب کے سامنے پیتے ہیں. تو رمضان بابرکت مہینہ کچھ فائدہ ہوا ان کو؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. برکت نیک عمل میں ہے، نیک عمل کریں گے تب آپ کو برکت ملے گی، فائدہ ملے گا. لہٰذا کوئی مہینہ، کوئی گھڑی، کوئی دن منحوس نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فخر کرتی تھی کہ میری شوال کے مہینے میں ہوئی اور شوال کے مہینے میری رخصتی بھی ہوئی اور مجھے اللہ کے رسول کے پاس اتنا بڑا مقام ملا کہ کسی بھی خاتون کو نہیں ملا. تو اسی مہینے میں سن 11 نبوت ماہ شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو حاصل کرنے اور آپ کے اخلاق کو اپنانے اور اس کی نشر و اشاعت کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین. دین پر قائم رکھے. آمین رب العالمین. انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ کی زندگی کے اہم واقعہ اسراء و معراج کے نام سے جو معروف ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. جزاکم اللہ خیر. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.